بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم الشان نعمت دنیا میں نازل کی اور اس عظیم نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ یہ احکامات کیا ہیں؟ دراصل ہماری اور آپ کی نجات کا سامان ہے۔ جو آدمی ان پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی سرخ روئی عطا کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی نجات اور فلاح سے اس کو کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو ٹھکراتا ہے، خواہ وہ سرے سے اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا کر کافر بن جاتا ہے، یا یہ کہ مانتا تو ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوتے ہیں، آخرت کے اندر تو ناکام ہوتے ہی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ باتیں کھلے طور پر واضح کر دی گئی۔ بہت سارے احکامات ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، بہت سارے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ جن کا تعلق اللہ سے ہے ان کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، حج کرنا اللہ کا حق ہے، ذکر تسبیح کرنا اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یہ ہے حقوق اللہ۔ جب آدمی اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو وہ ناکام ہے۔ اسی طرح کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ اللہ نے بندوں پر بندوں کے حقوق کو لاگو کیا ہے کہ تم ایک جگہ پر رہتے ہو، ایک جگہ بستے ہو، ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون لینا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا ساتھ ہونا پڑتا ہے۔ لہذا تم جب آپس میں دنیا کے اندر زندگی کرو
تمہارے کچھ حقوق وہ ہوں گے جن کا تعلق تمہارے ماں باپ سے ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا تعلق تمہارے بھائی بہنوں سے ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا تعلق تمہارے دیگر رشتہ داروں سے ہوگا، کچھ وہ حقوق ہوں گے جن کا تعلق دیگر اور لوگوں سے ہوگا۔ یہاں تک کہ صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والے غیر مسلم لوگوں سے بھی اگر ہم کسی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا انسانی بھائی ہو، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب تمہارے بھائی بھائی۔ قرآن میں اللہ اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت۔ ایک مرد کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک عورت کون؟ وہ حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو بنایا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ جب ایک ہی مرد ایک عورت سے ساری اولاد آئی، یہ سب کے سب بھائی بھائیوں میں یہ رشتہ ہے تمام انسانوں کا تمام انسانوں سے، اور پھر جوں جوں تعلقات بڑھتے ہیں حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انسانی تعلق قائم ہوا تو حق ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر لاگو ہو گیا۔ جب انسانیت کے اوپر اسلامیت بھی آ گئی، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ حق ایک دوسرے پر عائد ہو گیا، اور پھر اسی کے ساتھ کسی اور قسم کا رشتہ اور تعلق پیدا ہو گیا، جیسے کہ ماں باپ کا تعلق، بھائی بہن کا تعلق، چچا تایا کا تعلق، ماموں اور خالہ کا تعلق، یا اور کوئی تعلق۔ اس تعلق سے مزید حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ اس طریقے پر یہ پوری انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں ایک دوسرے کا حق بتایا۔ ان حقوق کی پاسداری کرنا ضروری اور فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض، جیسے روزہ رکھنا فرض، جیسے اور عبادت ضروری، اسی طریقے پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانے، ان کو ادا کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو پہچانے اور اس کو ادا کرے، ایک انسان دوسرے کے انسان کے حق کو پہچانے اور ان کو پورا کرے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے تو وہاں بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جس طریقے پر کہ اللہ کے احکام جو اللہ سے متعلق ہیں ان کو نہ ادا کرنے پر اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر یہ حقوق توڑ دیے جاتے ہیں اسی کا نام ہوتا ہے ظلم۔ اگر اللہ کا حق ادا نہ کیا، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کے حقوق کے بارے میں ظلم کرنا ہوگا۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ظلم کر رہا ہے، اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ظلم کر رہا ہے، اگر آدمی حج نہیں کرتا وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر اگر بندوں کے حقوق کو ضائع کر دیا جائے تو اس کا نام بھی ظلم ہے۔ اگر ماں باپ کا حق ادا نہ کیا، بچوں نے ماں باپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر ماں باپ نے بچوں کا حق ادا نہ کیا تو انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگر ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کا حق ادا نہ کیا تو اس نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک انسان نے ایک انسان کے حقوق کو ادا نہ کیا، اس نے بھی ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ حقوق کو توڑ دیا جائے، حقوق کو تلف کر دیا جائے، حقوق کو پاش کر دیا جائے اور ان کو ادا نہ کیا جائے۔ اس کو اسلام میں ظلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں،
الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہ اس کا ظلم اس کو اندھیریوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا، گویا کہ اس اندھیری میں اس کو لپیٹا جائے گا۔ یہ ظلم کی سزا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کوئی بھی انسان کسی کے حق کے اندر ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم کی بہت سی شکلیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد اس وقت ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ آپ حجۃ الوداع میں تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے، اور عرفے کا دن تھا، اور عرفے کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پہلے تو صحابہ سے پوچھا، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن کا نام بدل دینا چاہتے ہو۔ وہ تھا عرفے کا دن۔ صحابہ خاموش۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ عرفے کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، جی اللہ کے رسول، آج عرفے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ پھر خاموش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے کہا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، کیا یہ مکہ المکرمہ اور مقدس دیار نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ مقدس جگہ ہے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے اور تمہارے مال ایک دوسرے کے حق میں اور تمہاری عزتیں یہ ایک دوسرے کے حق میں اسی طرح حرام ہیں جیسے کہ آج کے اس مقدس شہر میں اور اس مقدس مہینے میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ جیسے اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، کسی مسلمان کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، کسی کے مال کو پامال نہیں کیا جا سکتا، کسی کے خون کو رائے گاں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی آدمی نے کسی کے خون کو رائے گاں کیا، کسی کے مال کو رائے گاں کیا اور کسی کی عزت کو لوٹا تو اسی طرح مجرم ہوگا جیسے کہ اس مقدس شہر کے اندر کوئی آدمی کسی کو جو ہے برا بھلا کہنے لگے اور اسی طرح کوئی غلط کام کرنے لگے، جیسے غلط اسی طریقے پر ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت اور آبرو کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے محترم قرار دیے گئے ہیں، ان کے اندر کوئی رخنا نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حقوق کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اور کچھ حقوق وہ ہیں جو مال سے متعلق ہے، کچھ حقوق وہ ہیں جو عزت اور آبرو سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں اشارہ دیا، یہ حقوق ہیں، جانی حقوق بھی ہوتے ہیں، مالی حقوق بھی ہوتے ہیں، اسی طرح عزت اور آبرو کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو کوئی انسان، کوئی مسلمان پامال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کسی کے بھی اس حق کو پامال کرتا ہے اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا
मुफलिस वो होता है मन ला दिरहम लहू वला दीनार, जिसके पास दिरहम न हो, जिसके पास दीनार न हो, यानी माल न हो, पैसा न हो, फकीर हो, उसको मुफलिस कहा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत के दिन आएगा। कैसे आएगा? याती बिसलातिन व ज़कातिन व सौमिन, फरमाया कि आएगा नमाजों का ढेर लेकर, रोजों का ढेर लेकर, ज़कात का ढेर लेकर और इबादतों का ढेर लेकर, और उसी के साथ वो आएगा कि किसी को रुसवा किया है, किसी का माल लूट लिया है, किसी की जायदाद तो हड़प कर लिया है, किसी के ऊपर बहतान तराजी कर दिए, किसी की गीबत कर डाली है, ये सारे जराइम को लेकर आएगा। एक तरफ नमाज और रोजा, हज और ज़कात, उम्रे और मुख्तलिफ किस्म की इबादतों का अंबार, और उसी के साथ साथ उसके पास ये भी होगा कि किसी को जलील किया होगा, किसी का माल लूट लिया होगा, किसी की जायदाद को दबा लिया होगा, किसी के साथ बदसलूकी कर दी होगी। मुख्तलिफ किस्म के कबीह अफ़आल व शनी अफ़आल को लेकर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास उस वक्त में वो लोग आकर खड़े हो जाएंगे जिनका उसने जुर्म किया है, माल लूट लिया था। वो लोग कयामत के मैदान में आएंगे। किसी की इज्जत और आबरू को पाश किया था, वो अल्लाह के दरबार में आएंगे। किसी की गीबत की थी, वो अल्लाह के दरबार में आएंगे। और किसी का कुछ किया था, वो सब लोग वहां पर जमा होंगे और अल्लाह से मुतालबा करेंगे, ऐ अल्लाह, इसने हमारे साथ ऐसा और ऐसा किया था, आज हम चाहते हैं कि आप हमारा बदला इससे निकाल के दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नेकियां उठाकर उन लोगों को दे दी जाएगी जिन जिन का उसने जुर्म किया था, जिनके हक को उसने पामाल किया था, जिनका माल लूटा था, जिनको धोखा दिया था, उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे देंगे कि इसकी नेकियां उठा के उनको दे दो। और वो सारी नेकियां दूसरे लोगों के कब्जे में चली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे कि उनका मुतालबा अब भी बरकरार होगा, लेकिन नेकियां खत्म हो चुकी होंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसके बाद यह होगा कि नेकियां तो देने के लिए नहीं है, अब जो मुतालबा करने वाले होंगे तो उन लोगों को उनकी बुराइयां लेकर इसके खाने में डाल दी जाएगी। उन्होंने गुनाह किया था, उन्होंने किसी का जुर्म किया था, उनकी बुराइयां ले लेकर इसके खाने में डाल दी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको कहते हैं मुफलिस। ये है मुफलिस आदमी। रोजे भी थे, ज़कात भी उसके पास थी, खैरात का अंबार भी था, और भी बहुत कुछ कर रखा था, हज पर हज भी कर रखा था, उम्रे पर उम्रे भी कर रखा था, लेकिन उसी के साथ साथ ये ढेर सारी बुराइयां भी लेके जाएगा। अब वहां पर उसका ये हशर हो। इससे मालूम हुआ कि मुख्तलिफ किस्म के अनवा जुल्म के हुआ करते। माल के एतबार से भी जुल्म होता है, जान के एतबार से भी जुल्म होता है, इज्जत और आबरू के एतबार से भी जुल्म होता है। जिसका हक जिस एतबार से ले लिया जाएगा, समझा जाएगा कि उसके हक में उसने उस तरह का जुल्म किया है। ये सारी अहादीस जो आपके सामने पेश की गई, इनसे साफ तौर पर मालूम हुआ कि बंदों का हक एक दूसरे पर जो अल्लाह ने आयत किया, उस हक को पामाल करना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुल्म है। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसी हदीस को कहते हैं हदीस कुदसी, यानी फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल और ये कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। वैसे जो भी अल्लाह के रसूल की जुबान से निकलता है वो सब कुछ अल्लाह ही का पैगाम होता है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह ही की तरफ से कहते हैं, लेकिन बाज वक्त अल्लाह के नबी खुसूसियत से जिक्र करते हैं कि अल्लाह ने यूं फरमाया। ऐसी हदीस का नाम है हदीस कुदसी। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर एक दूसरे पर जुल्म करने को हराम कर दिया है और मैंने खुद मेरे ऊपर भी जुल्म को हराम कर लिया है। अंदाजा करो, इसके अंदर बड़ी ताकीद है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने खुद मेरे ऊपर जुल्म को हराम कर लिया, हालांकि अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को कोई पूछ सकता है? अल्लाह जो भी करे सब रवा है, जो वो चाहता है करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उससे कोई बड़ा नहीं, उससे कोई ऊपर नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह कहते हैं, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया और सुन लो कि तुम्हारे ऊपर भी एक दूसरे पर जुल्म करना हराम कर दिया गया है। लिहाजा किसी का माल दबा लेना, चोरी कर लेना, डाका डाल देना और जो है झूठ मूठ बोलकर ले लेना या और किसी तरह से किसी के माल को नुकसान पहुंचाना, किसी के जान को नुकसान पहुंचाना, किसी की इज्जत और आबरू को नुकसान पहुंचाना, यह बदतरीन किस्म का जुल्म है। अल्लाह ने बंदों के ऊपर इसको हराम करार दे दिया। लेकिन आज की दुनिया में जुल्म का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। हर जगह पर जुल्म की फिजा नजर आती है। बहुत सारे ममालिक के अंदर इंसानों को कत्ल कर दिया जा रहा है। एक को, दो को, इक्के को, दुक्के गोली, बल्कि जमातों की जमातों को, शहरों के शहरों को तबाह कर दिया जा रहा है। कितना बड़ा जुल्म है जो खुद इंसान पे कर रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि इंसान पे जुल्म करता जा रहा है, जबकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया और बड़ा ऊंचा मकाम इसको अता फरमाया। फरिश्तों में इसको मुअज़्ज़ज़ करार दिया, फरिश्तों का मसजूद इसको करार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इंसान जुल्म करने पर, इंसान बुराइयों के करने पर, मासी के करने पर तुला हुआ है। हर जगह पर जुल्म की फिजा नजर आ रही। हालांकि दुनिया में बहुत से दरिंदे भी हैं जिनका मिजाज ही खूनखाराना है, जिनका मिजाज यह है कि दूसरे को मारो, दूसरे का खून चूस लो, दूसरे को तबाह कर डालो। लेकिन उसके बावजूद आपने नहीं देखा होगा कि इंसान जैसा मुनज्जम साजिश करके जुल्म करने वाली कोई मखलूक, ये मखलूक अशरफुल मखलूकात करार दी गई, लेकिन उसके बावजूद काम वो कर रहे हैं जो अरजलुल मखलूकात के करने का था। शेर और हाथी और बाघ, रीछ और मुख्तलिफ किस्म के दरिंदे जो जंगलात के अंदर बसते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का खून पी लेते हैं, एक दूसरे का गोश्त खा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा होगा, कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा, कोई खबर आपको ऐसी नहीं मिली होगी कि शेरों ने कोई पार्टी बनाई हो और शेरों ने कोई अपना जोड़ ऐसा किया हो कि हम सारे शेरों को तबाह कर डालेंगे। शेर शेरों के तबाह करने का फैसला नहीं करता, हाथी हाथियों के तबाह करने के लिए कोई फिक्र नहीं करता। इसी तरह दीगर जानवर अपने ही जिन्स के जानवरों पर तबाही करने और अपने जिन्स ही के जानवरों को मारने और तोड़ने का प्रोग्राम नहीं बनाते। इत्तेफाक से तो ऐसे हादिसात उनसे होते हैं, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद जुल्म की फिजा ऐसी कायम करता जा रहा है कि खुद इंसान का दुश्मन हो गया, खून का दुश्मन, उसकी जान का दुश्मन। हर वक्त इसी की फिक्र में है, तबाही कैसे लाई जाए, गारतगरी कैसे कायम की जाए, मुल्कों को कैसे तबाह किया जाए, इंसानों को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए कैसे हथियार तलाश किए जाए, कैसे हथियार इसके लिए बनाए जाए, कहां से इसके लिए जमा किया जाए और किस तरीके पर मुल्कों को तबाह कर दिया जाए।
اسی طریقے پر مالوں کو لوٹنا، جانوں کو لوٹنے کے ساتھ مالوں کے لوٹنے والے بھی موجود ہیں، مال لوٹتے چلے جاتے۔ جان لوٹنے والے، جانوں کو تباہ کرنے والے، ملکوں کو برباد کرنے والے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا مشن یہ ہے مالوں کی طرف دیکھتے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں اور مختلف قسم کے لوگ وہ مالوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، ان کا مطمح نظر مال کو حاصل کیا جائے، مال کو لوٹ لیا جائے، اس کی ترکیبیں بنائی جائے، اس کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے جائیں، نئے نئے انداز، نئے نئے حربے تلاش کیے جائیں اور لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر ختم کر دیا جائے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے، زید نے بکر کو مار لیا، زید نے بکر کا مال لے لیا، زید نے بکر کے لیے فلاں اور فلاں غلط قسم کا کام کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ملت کو تباہ کر دیتے ہیں، ملی اعتبار سے ان کو کھوکھلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی جان کے اعتبار سے لگا ہے تو کوئی مال کے اعتبار سے لگا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے تباہی و غارت گری ہوتی ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، ان میں ان کے جانوں پر حملے بھی ہیں، ان کے مال پر حملہ بھی ہے، ان کی عزت اور آبرو پر بھی حملہ ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو ہم میں سے تلاش بھی کر لیتے ہیں، اور ہم میں ہی کے کچھ لوگ ہم ہی کو مار دیتے ہیں، ہم ہی کو غارت کر دیتے ہیں، ہم ہی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات تاریخ کے اندر بار بار دہرائے جاتے رہتے ہیں۔ بھائیوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، جو ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کے رسول کے قانون کے پابند ہیں اور شریعت مصطفیہ اور قرآن کریم کے احکام کے ہم پابند ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری نگاہ ہو کہ ہماری طرف سے کسی کا کوئی جانی نقصان نہ ہو، کسی کا مالی نقصان نہ ہو، کسی کی آرزو کسی کی جو ہے عزت اور آبرو کا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ ہمارے اوپر ایک دوسرے پر حق رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو حالات امت مسلمہ پر پیش آ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے انفرادی طور پر بھی ہم اس کے اندر ناکام ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہم اس کے سلسلے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو انفرادی طور پر دیکھے، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں کہاں تک ان حقوق کی پاسداری کرتا ہوں، میں کہاں تک ان حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں کھڑا اترتا ہوں۔ لوگوں کی غیبت کر دیتے، چغلیاں کھاتے پھرتے، الزام تراشیاں کرتے، کوئی مال لے لیتا ہے، کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی اور عداوت مول لے لیتا ہے، کسی کا روپیہ ہڑپ کر کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انفرادی طور پر بھی آج لوگوں کے درمیان میں بڑی کثرت کے ساتھ میں واقع ہوتی جا رہی ہے۔ گھر گھر میں ایسے واقعات ہیں، بھائی کے سلسلے میں، بہن کے سلسلے میں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے سلسلے میں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے سلسلے میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سلسلے میں۔ اس کے اندر کھانا آپ کو نہیں ملتا، اس لیے کہ ہر جگہ پر ایسے واقعات معلوم ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے طور سے غور کرنا ہے کہ میری طرف سے کسی کا جان، کسی کا مال، کسی کی عزت اور آبرو پاش تو نہیں ہو رہی ہے، میں نے کسی کا کوئی حق تو تلف نہیں کر دیا ہے، اور اس کا وبال بہت سخت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، خواہ وہ کمپنیاں بنا کر کریں، بغیر کمپنیاں بنا کر کریں، سب کے لیے سوچنے کی اور سب کے لیے اس سلسلے میں غور و فکر کی ضرورت ہے
کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی حرکت اور کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو وہ بچ کے کہیں نہیں جا سکتا. بعض لوگ کہیں بھاگ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں. ہو سکتا ہے انسانوں کی پکڑ سے بچ جائے، ہو سکتا ہے حکومت کی پکڑ سے بچ جائے، ہو سکتا ہے دنیا کے قانون کے اعتبار سے بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ قانون کو بھی دھوکہ دے ڈالے، ہو سکتا ہے کہ قانون کو بھی خریدنے کی کوشش کر ڈالے، ہو سکتا ہے کہ عدالت کے قاضیوں کو بھی خریدنے کی کوشش کر ڈالے، لیکن اللہ کے قانون سے بچنے والا کوئی نہیں. اللہ کا قانون اٹل ہے. اللہ نے اسی لیے آخرت کو رکھا ہے. یہاں پر اس نقطے پر غور کریں بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اللہ پر یقین ہے، اللہ کے رسول پر یقین ہے، تو وہیں پر ہم کو اور آپ کو آخرت پر بھی یقین ہے. یہ جو ہم آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کا حاصل کیا ہے؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے مجرم دنیا کے قانون سے بچ کے چلے جاتے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں. بہت سارے مجرم، بہت سارے ظالم، بہت سارے غلط کار، بہت سارے فاسق اور فاجر دنیا کے قوانین سے بچ کے نکل جاتے ہیں. لیکن ایک زمانہ آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت قائم ہو جائے گی، وہاں پر ہر آدمی موجود ہوگا، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اچھا ہو کہ برا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، پرانا ہو کہ قدیم، پرانا ہو کہ نیا ہو، سب وہاں پر موجود ہوں گے. اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور وہاں پر حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا. وہاں سے بچ کر نکلنا کسی کے لیے بس کی بات نہیں. وہاں پر انسان کہے گا این المفر، ارے بھاگنے کی جگہ کہاں؟ لیکن کوئی جگہ نہ ملے گی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، کسی کو چکما دے کے جا نہ سکے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہاں پر سمجھنے کی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آخرت پر یقین ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم کو یہ سمجھایا گیا اس عقیدے میں کہ دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے اور دنیا میں بعض ظالم بچ کے نکل جاتے ہیں، لیکن تم کو یقین رکھنا ہے ہر ایک اچھائی کا اور برائی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. اگر دنیا ہی میں سب کچھ حل ہو جاتا، ہر ظالم کا بدلہ دنیا میں مل جاتا، ہر فاسق کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا، ہر غلط کام کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا، تو پھر آخرت کے رکھنے اور آخرت کے آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. اللہ نے آخرت کو رکھ کر ہم کو اور آپ کو سمجھایا ہے کہ دنیا کے اندر ظلم کرنے والے ہو سکتے ہیں کہ بچ کے نکل جائے، لیکن یاد رکھو قیامت آئے گی، وہاں قیامت میں جج کوئی نہ ہوگا، وہاں خدا جج ہوگا. وہاں انسان جج نہ ہوگا، وہاں انسان قضاوت نہیں کر رہا ہوگا، وہاں اللہ قضاوت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. عدالت کی کرسی اللہ کی کرسی ہوگی. اس کرسی سے ظاہر بات ہے جب احکام کا نفاذ ہوگا وہاں کوئی بچ کے جانے والا نہ ہو. یہ ہم کو عقیدہ سکھایا گیا. اس لیے یہاں دنیا میں کچھ ہو جائے تو ہم کو یقین رکھنا ہے ہر اچھائی کا بدلہ آخرت ہی میں پورے طور پر ملے گا. ہر برائی کرنے والے کا برائی کا بدلہ آخرت ہی میں پورے طور پر ملے گا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جائے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں قاتل بھاگ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم یہاں سے چھٹکارا پا لے، لیکن آخرت کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. وہاں پر سب کچھ ہوگا، وہاں پر اللہ کی عدالت کے اندر سب کو کھڑا کیا جائے. یہ عقیدہ بڑا تسلی بخش عقیدہ بھی ہے. جہاں پر ہمارا عقیدہ ہے وہیں پر اس میں تسلی کا سامان بھی ہے، اور جہاں پر یہ ہمارا عقیدہ ہے وہیں پر اپنی اصلاح کا سامان بھی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے عقیدہ آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے. جس کا آخرت پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے اس کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے میں اللہ کی پکڑ سے بچ کے جانے والا نہیں، میں اللہ کے قانون سے کہیں روپوش ہونے والا نہیں. اللہ کے دربار میں مجھ کو پیش کیا جائے گا. جسے آخرت پر یقین ہوگا وہ دنیا میں سنبھل جائے گا، دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھے گا.
حلال و حرام کی فکر کرے گا، ظلم سے بچے گا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ آخرت آنے والی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جن لوگوں کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ مسلمان ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے لاڈلے اور محبوب بندے ہوں گے، نمازی و پرہیزگار ہوں گے، ایک طرف اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے، ایک طرف بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب داہنے ہاتھ میں اس کو نام عمل دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میرا یہ رزلٹ ہے، ذرا پڑھ کے دیکھو کتنا اچھا آیا ہے۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا، اس کے نمبر دکھائے گا، اس کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ دکھائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ قرآن نے کہا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ یہ جملہ خاص طور پر نوٹ کرنے کا ہے۔ ایک طرف اس کا نام عمل اس کو داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے اور کہتا ہاں اقرؤ کتابیہ، میرا ذرا رزلٹ پڑھ کے دیکھو کتنا بھلا اور اچھا آیا ہے، میں کیسے کامیابی کی سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہوں، یہ دکھائے گا اور یہ بھی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ دنیا کے اندر میرا یہ یقین تھا یہ حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ وہ وہاں اظہار کرے گا، کون؟ نیک بندہ، مجھے پہلے ہی سے یقین تھا، میں پہلے ہی سے جانتا تھا، پہلے ہی سے مانتا تھا، اور جب دل میں یہ گھسا ہوا تھا میں اپنی زندگی کو سدھارتا چلا گیا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، حقوق کی پاسداری کرتا رہا، حق و باطل کو پہچانتا رہا، اچھے اور برے کا فرق کرتا رہا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہا، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اب کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ پہلے ہی سے میرا عقیدہ تھا کہ یہ حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ آج بھی جس آدمی کو عقید آخرت پر یقین ہو اور یہ سمجھتا ہو آخرت آئے گی، حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا، اچھے اور برے کا وہاں حساب و کتاب لیا جائے گا، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک بول کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک نگاہ کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک حرکت کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک گھونٹ کا حساب لیا جائے گا، تو وہ آدمی دنیا کے اندر کیسی پاکیزہ زندگی کرے گا؟ کیا وہ لوگوں کا مال لوٹ سکتا ہے؟ وہ فرار ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ غلط کاری کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے جس کا یہ یقین ہو وہ تو ستھرا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ قدم قدم پھونک پھونک کے رکھا کرتا ہے، اور جس کا حال یہ نہ ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے عقید آخرت کو مضبوط بنانا چاہیے، اللہ پر یقین بھی، رسول پر یقین بھی، اور اس کے ساتھ آخرت پر عقیدہ بھی یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا وہ سمجھے گا دنیا میں بھی حساب و کتاب ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی حساب و کتاب ہوتا ہے، وہاں تو ہوتا ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ بسا اوقات ظالموں کو اللہ دنیا ہی میں ان کے ظلم کا بدلہ دے دیتے۔ علامہ ذہبی ایک مشہور و معروف محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو ایک آدمی اس کے پاس سے گزر ہوا جو کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ اس نے ایک مچھلی پکڑی، بڑی زبردست، بڑی بھاری بھرکم، بہت بڑی لمبی۔ وہ مچھلی مجھ کو پسند آئی،
میں نے اس سے کہا کہ مچھلی مجھ کو دے دے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں مچھیرا ہوں، مچھلیاں پکڑتا ہوں، بیپار کرتا ہوں، جو کچھ کی آمدنی ہوتی ہے اسی سے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا ہوں، میں تم کو کیسے دے دوں؟ یہ مچھلی مجھے اللہ نے دے دی اور شکار میں مجھ کو مل گئی، اب یہ لے جاؤں گا، اچھی قیمت پر بیچوں گا اور میرے بچوں کا گزر بسر اس پہ کروں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کو زور سے دھکا دیا اور وہ ایک طرف کو جا کے پڑا، میں نے اس سے مچھلی چھین لی اور سیدھے اپنے گھر گیا۔ اس کو لے کے جا رہا تھا، مچھلی بڑی زبردست تھی، اس نے میرے انگوٹھے کو بڑے زور کے ساتھ میں کاٹ لیا۔ ابھی لے کے آ رہا ہے، ظلم کر کے لے کے آ رہا ہے، کسی کا مال لوٹ کے لا رہا ہے اور وہیں سے اس کے لیے عذاب کی اللہ شکل پیدا کر رہے ہیں۔ مچھلی نے اس کو کاٹ لیا، کہتا ہے کہ اتنا شدید درد ہوا، گھر گیا اور پھر اس کے بعد علاج دارو کچھ کرتا رہا لیکن کچھ سکون نہ ہوا، رات بھر نیند نہ آئی، پھر صبح میں اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس میں گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا اور اس کے بعد میں کہا کہ تم کو اس مچھلی کے کاٹنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ تم کو گوشت یہاں سے سڑ گیا ہے، گوشت یہاں سے سڑ گیا ہے، اب تمہیں انگلی کو اگر بچانا ہے تو یہ انگلی تمہیں کاٹ دینی پڑے گی۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میں نے انگلی اپنی کٹا لی تاکہ اور جسم کا حصہ باقی رہ جائے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر اور وہ زخم آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پہنچے تک آ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہاں پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، چنانچہ ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ زخم جو ہے آگے بڑھتا رہا، پھر کوہنی سے کاٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا تو پھر مونڈھے سے کاٹ دیا گیا، مونڈھے سے کاٹا۔ کہتا ہے کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اللہ والے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، حضرات علماء، حضرات فقہا اللہ والے اللہ کی بات ہی بتاتے ہیں، انہوں نے اللہ کی بات بتائی، انہوں نے کہا تو نے ایک آدمی پہ ظلم کیا، ظلم کا بدلہ اللہ کی طرف سے شروع ہو چکا ہے، جب تک وہ آدمی تجھے معاف نہ کرے گا اس وقت تک تیرا یہ ہاتھ یوں ہی بڑھتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ پورا جسم ہی تیرا برباد ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس سے اس نے مچھلی چھین لی تھی اس زمانے تک اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس کو تلاش کیا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ ان بزرگ نے کہا کم از کم قبر ہی پہ کھڑے ہو کے ان سے معافی طلب کر لے۔ چنانچہ قبر پہ گیا، قبر پہ کھڑے ہو کے جا کر معافی طلب کیا، پھر اس کے بعد اس کا وہ جو زخم ہو گیا تھا وہ سوکھنا شروع ہوا، لیکن اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، ہاتھ کٹا ہوا اس کو دیکھ کر ایک بزرگ نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا ہاتھ کیا ہو گیا؟ تب اس نے یہ پورا قصہ ان بزرگ کو سنایا کہ میرے ساتھ ایسا 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 معاملہ پیش آیا۔ تو بھائیو، ظالم کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے مقرر ہے ہی سزا، اندھیریوں کی شکل میں اور مختلف قسم کے عذابات کی شکل کے اندر۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا ہے، نہ کسی کا مال لینا، نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، نہ کسی کی آبرو اور عزت پر حملہ کرنا، جو کچھ ہم کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں، جو کچھ کہیں اللہ کے قانون کے مطابق کہیں، جو کچھ قدم بڑھائیں اللہ کو سامنے رکھ کر بڑھائیں، محض اپنی طرف سے کوئی بات ہم کرنے کے مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر ایسا ہے کہ حدیث کے اندر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا کیا مطلب؟ اس قید خانے کے اندر مسلمان رہتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق جیتا ہے، جب وہ بولتا ہے اللہ کے قانون کو سوچ کر بولتا ہے، کیا بولوں کیا نہ بولوں، وہ دیکھتا ہے تب بھی اللہ کے
قانون کے مطابق دیکھتا ہے اور اپنے من مانی طور پر دیکھتا نہیں، وہ سنتا ہے، وہاں بھی اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھ کے سنتا ہے، وہ من مانی طور پر کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ اس لیے جو کچھ کہ ہم کریں اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھے۔ اللہ کے قانون چاہے وہ اللہ کے حقوق کے بارے میں ہو، چاہے وہ مخلوق کے بارے میں ہو، دونوں کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا یہ مسلمان کا فریضہ، مسلمان کا طریقہ، مسلمان کا وسیلہ، اور مسلمان کے لیے دنیا میں بھی صلاح اور فلاح اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے نجات اور کامرانی کا ذریعہ۔ اگر اس کو توڑتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے اللہ کے حق میں، یا اللہ کے قانون کو توڑتا ہے مخلوق کے حق میں، دونوں اعتبار سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں اس وقت عرض کی گئی اس حدیث کی روشنی میں جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ جو ظالم ہوگا وہ کسی بھی طور پر ظلم کرنے والا ہو وہ اندھیریوں میں گھیرا جائے گا اور اس کے اندر اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو پریشان رکھا جائے گا۔ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی پورے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہم کو اللہ کے قانون پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی اللہ اپنے اصول پر اپنے قانون پر گامزن رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس امت کو ہر طرح کے فریب سے محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہڑپ کرنے والوں کے ہڑپ کرنے سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے ظلم زیادتی سے اللہ اس امت کو محفوظ رکھے۔ ہم بھی چوکنا رہنے کی ہمیشہ کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ ایک طرف ہماری عقل کو بھی ہمیں استعمال کرنا ہے اور دوسری طرف اللہ سے ہمیں عاجزانہ ہمیشہ التماس کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کسی مصیبت میں نہ پھنسائے، نہ ہماری جان کے اعتبار سے، نہ ہمارے مال کے اعتبار سے، نہ ہماری عزت اور آبرو کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور پورے مسلمانوں کی جانوں کا اللہ تحفظ فرمائے، تمام مسلمانوں کے مالوں کا اللہ تحفظ فرمائے، ان کے اعراض اور عزتوں کا اللہ تحفظ فرمائے۔ یہ ہم سب لوگوں کو ہمیشہ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔